17ویں صدی کے آخر میں امریکی ریاست میساچیوسٹ کے ایک چھوٹے سے قصبے سیلم میں عجیب و غریب واقعات کے سلسلہ ایک شروع ہوا۔ یہ واقعات امریکی ریاست کے سیاہ ترین بابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور ان واقعات کو سیلم وچ ٹرائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی واقعات کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، وچ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈائن یا چڑیل۔ ان واقعات کو اگر سیلم چڑیل ٹرائل یا سیلم ڈائن ٹرائل کہا جائے تب بھی یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ واقعات 1692 میں شروع ہوئے تھے۔ سال 1692 میں سیلم کے علاقے میں نوجوان لڑکیوں کے ایک گروپ نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کیں۔ انہوں نے چڑیلیں دیکھنے کا دعویٰ کیا اور جب انہیں چیک اپ کروایا گیا، ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، تو ڈاکٹر بھی ان کی بیماری کی تشخیص نہ کر سکا، اور اس علاقے میں یہ افواہ پھیلنا شروع ہوگی کہ یہ جو عورتیں یہ کالے جادو کے اثر میں آ گئی ہیں، ان پہ چڑیلوں کا سایہ ہوا ہے، یا اس طرح کی جو بھی تہمات ہوتی ہیں، توہم پرستی میں وہ پڑ گئے تھے اور یہ واقعات مشہور ہونا شروع ہو گئے۔ ان تمام افواہوں سے اس علاقے میں خوف پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے جو حکام تھے انہوں نے ایک عدالت قائم کی، ایک خاص عدالت بنا لی جن میں انہوں نے جادوگری کرنے والے تمام لوگوں کے اوپر مقدمے کرنا شروع کر دیے۔ ان خصوصی عدالتوں کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام واقعات کو کسی نہ کسی طرح روکا جا سکے۔ ان عدالتوں میں جو سب سے پہلا جو مقدمہ دائر ہوا تھا وہ ٹیٹوبا نامی ایک عورت کا تھا جو کہ بارباڈوس کی ایک غلام تھی۔ اس نے جو ہے بعد میں اعتراف بھی کر لیا تھا کہ جی ہاں میں کالا جادو کرتی تھی۔ اس کے اس اعتراف سے شہر میں مزید خوف پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے وچ ٹرائل کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں کئی معصوم خواتین بھی موت کے گھاٹ اتار دی گئیں۔ ملزمان کو اکثر فورس کیا جاتا کہ وہ کسی اور کا نام بھی بتائیں تاکہ اسے بھی پکڑا جا سکے۔ اس طرح الزامات اور مذمتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں کئی لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ ان ملزموں میں زیادہ تعداد خواتین کی تھی، خاص طور پہ وہ خواتین جنہیں کمیونٹی میں نچلے درجے کا سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ بیوہ خاتون، انہیں جو ہے ان الزامات میں پھنسا دیا جاتا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ اس پورے جو سین ہوا تھا اس میں سازشیں بھی بہت کی گئی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دو لوگ جو ہے آپس میں ناراض تھے یا جھگڑا کر رہے ہوتے تھے تو ایک شخص دوسرے شخص پہ جادوگری کا الزام لگا دیتا اور اسے گرفتار کروا دیتا۔ پھر اگلے چند مہینوں میں 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے 20 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی، یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان ٹرائلز کو جھوٹے الزامات، جھوٹے اعترافات اور جبری شہادتوں سے مکمل کیا گیا تھا۔ ملزمان کو اکثر قانونی سہارا لینے سے بھی منع کر دیا جاتا تھا، اور بہت سے لوگوں کو تشدد اور دیگر قسم کے جبر کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ناظرین، کئی سالوں تک امریکی ریاست میساچیوسٹ میں یہ جادوگری کے مقدمات چلتے رہے، کئی لوگ گرفتار کیے گئے اور کئی لوگوں کو پھانسی بھی دی گئی۔ بالآخر سیلم کے لوگوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ پھر سیلم وچ ٹرائل کا اختتام اس وقت ہوا جب میساچیوسٹ کے گورنر ولیم فپس نے ٹرائل ختم کرنے کا حکم دیا، اور اسی دوران باقی تمام ملزمان کو معاف کر دیا گیا۔ ولیم فپس نے یہ حکم اس وقت دیا جب اس کی اپنی بیوی پہ جادوگری کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ اگر وہ یہ حکم نہ دیتا تو اس کی بیوی کو بھی اس وچ ٹرائل سے گزرنا پڑتا۔ اس فیصلے کے بعد سیلم وچ ٹرائل کا حصہ بننے والے تمام زندہ اور مردہ لوگوں کو جادوگری کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ وہ سیلم کے لوگوں نے مارے جانے والے یعنی پھانسی دیے جانے والے لوگوں کے لیے میموریل بنائے، ان کی یادگاریں بنائی تاکہ وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ کر سکیں۔ سیلم وچ ٹرائل نے امریکی معاشرے پر گہرا اثر ڈالا۔ باقاعدہ قانون سازی کی گئی تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے۔ سیلم وچ ٹرائل امریکی تاریخ کا سیاہ باب بنی ہوئی ہے جو ہمیں بڑے پیمانے پر ہسٹیریا کے خطرات اور انفرادی حقوق کے تحفظ کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ سیلم وچ ٹرائل نے امریکی ثقافت پر بھی گہرا اثر ڈالا جس کا ذکر ہمیں متعدد کتابوں، ڈراموں، فلموں اور ٹی وی شوز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ واقعات میس ہسٹیریا، مذہبی انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خطرات کی علامت بھی بن چکے ہیں۔ اب جیسا کہ امریکی لوگ ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس المناک واقعے میں مصیبتیں برداشت کیں اور یہاں تک کہ مارے بھی گئے، آئیں ہم بھی ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں جو کہ ہر طرح کی تہمات سے پاک ہو۔
مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ اب پہلے کی طرح اس چینل پہ واپس وہی ڈاکومنٹریز وغیرہ ریگولر اپلوڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی. تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.